ایک دفعہ بھی مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا فلسفہ غلط ہے. دے آر سیئنگ تم جس ٹیکنیک کو استعمال کرے اس سے اس وقت اسٹیٹس کو ہل جائے گا. بڑی مشکل سے میں یہ اس چیز سے بھی جائیں گے جس سے میں اس میں ابھی آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس. علماء کا بہت دفعہ ذکر ہوا. ایک چیز جو میں پرسنلی سمجھنا چاہوں گا, ایک ہم آپ کو پبلکلی دیکھتے ہیں, آئی تھنک رمضان میں بھی سما ٹی وی پہ رینڈم پیپل دیٹ یو ٹاکنگ ٹو, اینڈ وہ تو نہ آپ کو ہینڈل کر پاتے ہیں اور ایک اس سے ڈسکارڈ ہی نظر آتا ہے. بٹ the bigger names, have you had a chance to sit with them off camera? مفتی تقی عثمانی صاحب ہو سکتے ہیں یا اور مختلف مقادب فکر کے ایک پازیٹیو سینس میں کانورسیشنز ہوئی ہیں. دیکھیں میرے تو زیادہ تر احباب دیوبندی ہیں, کیونکہ زیادہ تر دیوبندی نہ بھی ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہے وہ مجھے نا دیوبند کی اسکالرشپ, میں بائی دا وے مولانا احسان تک میری اس لیول کی رسائی ہوتی تھی ایک ٹائم پہ, کیونکہ وہ تعبیر رویہ کے اوپر ان کی بڑی مطلب اب مجھے پتا ہے اس سے زیادہ ایک بہتر نام آ گیا ہوا ہے, وہ بھی لاہور میں ہی بائی دا وے. تو میرا ان لوگوں کے ساتھ سرکٹ بہت تھا. اہل حدیث اسکالرشپ اسلام آباد میں ویسا بہت ایکٹیو تھی. لاہور میں بھی مجھے بلایا گیا, پھر انہوں نے بہت دفعہ, ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے بلا کے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمس, دے آر سم آف دا موسٹ کریڈیبل نیمز ان دا سرکٹ. نے سیٹ کیا مولانا اسحاق کو کوٹ نہ کرو, اور یہ قادیانی تھا, اس کو کوٹ کرو گے تو ہم تمہیں we will detest it, and not only that, we will take the extra effort of putting you down. So بریلویزم کے جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء سے میرا ابھی تک ایسا کوئی ون آن ون سیٹنگ نہیں ہوئی. اہل حدیث کے ساتھ تو میری کم از کم 35 ہوئی ہیں, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی. دیوبند کی چونکہ میرے اپنے احباب تھے تو وہ مجھے ایک خاص لیول تک ہی ایکسیس مل سکتا تھا, مگر بڑے بڑے نام ہیں وہ. تو میرے ساتھ جب بھی آرگیومنٹس ہوئے ہیں, آف کورس آئی ایم دا گائے ہو آسکس کوسچنس کہ سر اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر یہ والا سالو نہیں ہو رہا. سو دے نیور سیڈ کہ ایک دفعہ بھی مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا فلسفہ غلط ہے. دے آر سیئنگ تمہارا طریقہ جو ہے نا, جس ٹیکنیک کو تم یہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ہم بھی نظام ہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, مگر تم جس ٹیکنیک کو استعمال کرے اس سے اس وقت اسٹیٹس کو ہل جائے گا. بڑی مشکل سے میں یہ اس چیز سے بھی جائیں گے جس سے میں اس میں ابھی آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس, کہ ہم اگر حکمت کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ جس میں غیر اللہ کے نظام کو ترویج ملتی ہو, تو وہ حکمت اپنے لفظ کے اوپر ہی کوالیفائی نہیں کرتی. علت بیٹھی نہیں رہی حکمت کی. بھائی آپ جتنا مرضی مطلب یا تو ہمیں غیب کا علم ہونا کہ جی 100 سال بعد اس طریقے سے باٹم اپ اپروچ کرتے ہیں. بائی دا وے سارے مسلمان باٹم اپ اپروچ کے اوپر ہی ہیں کہ بچے مسلمان ہوئے سارے, وہ بڑے ہوں گے, اس کے بعد ان کے بچے مسلمان ہوں گے, کرتے کرتے ایک پورا پیرامڈ بنے گا, ٹاپ آف دا پیرامڈ کے اوپر اینڈ میں پھر ہم خلیفہ کا ٹائٹل لگا دیں گے. ایسے نہیں ہوتا, نہ ہی کبھی ہوا ایسے, کبھی ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا. یہ نیچرل سائیکالوجی کے خلاف ہے. کیوں؟ جب ٹاپ آف دا پیرامڈ سے لے کے باٹم تک سب مسلمان کر دیے تھے عیسیٰ ابن مریم نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 40 سال میں سب فارغ ہو گئے تھے. یہ حدیث کلیئر, اب یہ فیوچر کی بات بتا رہا ہوں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن سائیکالوجی خود سرکش ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں بنے تھے, ہم جنت سے آئے ہوئے ہیں, ہر بندہ یہاں پہ اپنی جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پہ پاور ایبسولوٹ تھی, یہاں پہ ہمیں ایبسولوٹ پاور چاہیے. ایوری تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر از بیسڈ آن دا پروجنی دیٹ وی آر کیئرنگ. دیٹس کلاسک ہیومن سائیکالوجی, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جنت کی خاتون دنیا کی سب سے خوبصورت خود یہاں پہ بننے کی کوشش کر رہی ہے, کاسمیٹک انڈسٹری ٹریلین میں چلی گئی ہے. جنت کا شہزادہ ادھر آیا ہوا ہے, سب جگہ پہ کہہ رہا ہے میرے تابع 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 ہو جاؤ, سب تابع ہو جاؤ. ظاہر ہے آدم کا بچہ یہی کرے گا. ہم عدن کے باسی ہیں, پلانٹ ارتھ پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں پہ عاجز کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا, یہاں پہ متکبر ہونے کے لیے نہیں آئے تھے ہم. کبھی وہاں پہ پریکٹس کر لیں گے ہم جنت میں جا کے کہ جی ہم بھی ہوگا, حکم دیا ہو گیا, وہ ہمارا کام ہے. ادھر میرے علاوہ کوئی الفا نہیں ہوگا. جنت کا کانسیپٹ ہی ختم ہے کہ میری جنت کے اندر کوئی اور بندہ حاکم آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ٹوٹل حکمرانی میری پروجنی میں بائی برتھ آئی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. یہ جو کریشنسٹ اپنی ڈبیٹ دے رہے تھے, ان کو چاہیے یہ آرگیومنٹ پریزنٹ کریں کہ ایوری مین از کمنگ اپ ود دس نیو ٹیکنیک کہ ایفرٹ لیس لائف ہو. اب شہروں میں جا کے سوئٹزرلینڈ میں رہوں, سبزہ ہو, اور جب میں کہتا ہوں جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ نے لکھا ہوا ہے, تو سوئٹزرلینڈ میں ڈھونڈ رہا ہے. تجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قرآن پاک میں یہ نشانی کہاں سے تجھے اللہ تعالیٰ نکال کے دے رہے تھے کہ یہ ہوگا وہاں پہ. سو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاور, ہمیں پتہ ہے کہ یہ دس لانجیوٹی آف ایوری تھنگ از ان پروجنی, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ کے نظام میں بھی آئیں گے تو اندر شیطان اسی پروجنی کے ساتھ کھیلتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو جا کے کہا تھا, اسی طرح ابن آدم کو بھی کہتا ہے کہ پاور تو تیری ہونی چاہیے نا بھائی. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تو پھر
کچھ ایسے کمپرومائز میں کر لیتا ہوں, پھر وہ لاکھ درہم آتے ہیں عبداللہ بن عمر کے پاس.